اگر میں نام کی بات کر رہا ہوں، جہاں تک اللہ کی حمد کرنے کا تعلق ہے، جس نے حمد کی وہ حامد ہو گیا، تو ملائکہ بھی حمد کرنے والے ہیں، تو کئی حماد ہو گئے، کئی حامدین ہو گئے، تو جن جن کی تعریف کی گئی وہ محمود بھی ہو گئے۔ تو فرمایا محبوب تو نے تعریف کی تو حامد ہوا، تیری تعریف کی گئی تو محمود ہوا، مگر میں نے چاہا کہ تو ایسا حامد ہو کہ حامدوں میں کوئی تیرے جیسا حامد نہ رہے، اور میں نے چاہا کہ تو ایسا محمود ہو کہ محمودوں میں کوئی تیرے جیسا محمود نہ رہے۔ سو میں نے شان حامدیت میں، تعریف کرنے والوں میں تجھے یکتا بنانا چاہا، تو جب تعریف کرنے والوں میں تجھے یکتا بنانا چاہا تو تمہیں حامد تو تھا، پھر تجھے احمد بنا دیا۔ احمد اسم تفضیل ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، تو احمد کا مطلب ہوا بڑا تعریف کرنے والا۔ تو احمد ایک ایسا نام عطا کیا کہ آقا علیہ السلام سے قبل انسان کی تاریخ میں یہ نام نہ زمین پر کسی کا تھا نہ آسمان پر کسی کا تھا۔ حضور سے پہلے احمد نام کسی کا نہ تھا۔ پھر میں نے چاہا میرے محبوب تو محمود ہے، تیری تعریف کی گئی، تو باری تعالیٰ فرمایا کہ پھر میں نے چاہا کہ محبوب تو ایسا محمود ہو کہ جن کی تعریف کی گئی ان میں بھی یکتا ہو جاؤ، کہ تعریف کیے گئوں میں کوئی تیرے جیسا نہ ہو۔ تو جب میں نے چاہا کہ تعریف کرنے والوں میں کوئی تیرے جیسا نہ ہو تو میں نے تجھے حامد سے احمد کر دیا، اور جب چاہا کہ تعریف جن کی جاتی ہے ان میں کوئی تیرے جیسا نہ رہے تو محبوب میں نے تجھے محمود سے محمد کر دیا۔ تو محمد کا معنی ہوا جس کی بے حد تعریف کی گئی، جس کی بے حد تعریف کی گئی، اور دونوں نام جدا رکھ دیے۔ آسمان پر نام احمد رکھا، زمین پر نام محمد رکھا۔ آسمان پر نام احمد رکھا، زمین پر نام محمد رکھا۔ اب نکتہ سمجھنے والا یہ ہے کہ احمد ترقی ہوئی ہے حامد سے، واہ واہ، احمد کی ترقی ہوئی ہے حامد سے، اور محمد کی ترقی ہوئی ہے محمودیت سے۔ احمد حامدیت میں یکتا ہے، محمد محمودیت میں یکتا ہے۔ تو چونکہ حضور کو احمد کہا آسمانوں میں، اور احمد کا معنی ہے محبوب، بڑی حمد کرنے والا، آسمان میں چونکہ سارے ملائکہ ہر وقت اللہ کی حمد میں رہتے تھے، کل ملائکہ اربوں کھربوں فرشتے ہمہ وقت اللہ کی حمد میں، اللہ کی تعریف میں رہتے تھے، تو اللہ کی تعریف کرنے والے تھے سب حامدین۔ ان حامدوں میں مصطفیٰ کو احمد بنا کے متعارف کیا تاکہ ساری آسمانی کائنات کے فرشتوں کو پتا چلے کہ فرشتوں تمہاری زندگیاں میری حمد میں بیت گئی، مگر سنو تم سب عمر بھر تعریف کرتے کرتے حمد کرتے کرتے حامد ہوئے، یہ میرا محبوب تم سب میں احمد ہو گئے۔ تو حضور احمد الحامدین ہو گئے، احمد الحامدین، سب حامدوں میں احمد ہوئے۔ وہاں حضور کو تعریف کرنے والوں میں سب سے اونچا کر دیا۔ اب زمین کی باری آئی، جب زمین کی باری آئی تو فرمایا زمین پر میرے حسن کے جلوے ہیں۔ یہاں لوگ اس کائنات کی تعریف کریں گے، لوگ کائنات کی تعریف کریں گے، اور بڑی چیزیں ہوگی۔ آسمان پر تو سوائے اللہ کے کوئی کسی کی حمد کرتا نہیں نا۔ زمین پر کوئی اپنی بیٹے کی تعریف کرے گا، اس کے اچھے اوصاف گنوائے گا، کوئی کہے گا میرا بھائی بڑا اچھا ہے تو اس کی تعریف کرے گا، کوئی کہے گا میرا باپ بڑا اچھا تھا اس کی تعریف ہوگی، کوئی کہے گا میرے دادا بزرگوار بڑے اچھے تھے، بڑے ولی اللہ تھے، ان کی تعریف ہوگی، کوئی کہے گا میرا استاد بہت بڑا عالم، اس کی تعریف ہو گئی،
کوئی کہے گا میرا شیخ اور پیر و مرشد بہت بڑا صالح متقی صاحب کرامت، اس کی تعریف ہو گئی. کوئی کہے میرا مالک بڑا کریم اور سخی ہے، اس کی تعریف ہو گئی. تو زمین پہ تو ہر کوئی ہر ایک کی تعریف کرے گا. تو یہاں ہوں گے محمود، بہت سے محمود ہوں گے. وہاں تو سوائے اللہ کے اور کسی کی حمد ہوتی نہیں. لہذا حمد کرنے والوں میں مصطفیٰ کو احمد بنا دیا تاکہ حامدوں میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہ رہے. زمین پر کروڑوں کی حمد ہوگی اور فرمایا یہاں چونکہ بڑے لوگوں کی تعریف ہوگی تو جتنوں کی تعریف کائنات میں ہوئی، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، سب محمودوں میں مصطفیٰ کو محمد کر دیا. اور فرمایا لوگو جب ساری تعریفیں کائنات میں تمہاری جب ختم ہو جائیں تو سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کی جائے وہ میرا محمد ہے. تو زمین پر حضور ہوئے محمد المحمودین. کیا ہوئے؟ محمد المحمودین، کہ سب تعریف کیے گئےوں سے بڑھ کر تعریف کیا گیا. اور آسمانوں پر ہوئے احمد الحامدین، سب حمد کرنے والوں میں بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا. تو میرے آقا نے بات سمجھنے والی ہے. ارے جب تعریف کی اللہ کی تو تب سب سے بڑھ گئے، اور جب حضور کی تعریف ہوئی تو اس میں بھی سب سے بڑھ گئے. نہ تعریف کرنے میں کوئی مصطفیٰ جیسا ہے، نہ تعریف کیا جانے میں کوئی مصطفیٰ جیسا ہے. مصطفیٰ آسمانوں پر بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ زمینوں پر بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ فرش پر بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ عرش پر بھی بے مثل ہے. ارے ظالموں، جس خدا نے فرش و عرش پر کسی کو مصطفیٰ کے نام کا مثل بننا گوارا نہیں کیا تو مصطفیٰ کی ذات کا مثل بننا کیسے گوارا کرتے؟ اور یاد رکھ لو حامد رہتے حضور صرف حامد رہتے تو پھر حضور کی مثل بھی ہو جاتے. میری بات سمجھے؟ اگر خالی حامد رہتے تو پھر کوئی کہتا کہ ہاں اور بھی مثل ہیں حامد ہونے میں، مگر اس نے حامد سے احمد بنا کر مثلیت کو قطع کر دیا کہ میرے مصطفیٰ جیسا حامدوں میں کوئی نہیں. اور خالی محمود رہتے تو ارے مثل کی کوئی بات ہوتی، مگر محمود سے محمد بنا کر محمودیت کے اندر مثلیت کی جڑ کاٹ دی. اب نہ حامدوں میں کوئی مثل مصطفیٰ، نہ محمودوں میں کوئی مثل مصطفیٰ، نہ ورائے عرش کوئی مصطفیٰ کی مثل، نہ فوق الارض اور فرش پر کوئی مصطفیٰ کی مثل. تو حضور نام میں بے مثل ہیں اور شان میں بے مثل ہیں. اور آپ کو یہ نکتہ بھی سمجھاتا چلوں کہ احمد کا مطلب ہے چونکہ حمد کرنا. کیا؟ اور یاد رکھ لیں حمد جو کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے. اللہ کی حمد کی نا، تو جب حضور نے اللہ کی حمد کی تو شان ابدیت اجاگر ہوئی. بولیے شان ابدیت، حضور کا مقام بندگی اجاگر ہوا. تو فرمایا جب محبوب تو حامدوں میں احمد ہے تو اس سے پتا چلا کہ یوں تو سارے فرشتے، کروڑوں اربوں خربوں فرشتے تخلیق کائنات سے لے کر آج تک میری حمد کرنے والے سب میرے بندے ہیں اور سب کسی نہ کسی بندگی کے مقام پر ہیں. پر محبوب تو احمد ہو کر اس مقام بندگی پر ہے کہ میرے بندوں میں کوئی بندگی میں بھی تیرے جیسا نہیں ہے. تو آسمانوں پر حضور کی شان ابدیت کو اجاگر کیا اور زمین پر نام رکھا محمد. محمد کا معنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، جس کی ہر وقت، بولے نا، اور پتوں کی والو جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اسے محبوب کہتے ہیں. محبوب کون ہوتا ہے بھئی؟ محبت محب جس کی ہر وقت تعریف کرے اور ہر بہانے کسی نہ کسی بہانے سے اس کی بات ہی چھیڑ دے. کسی نہ کسی پتوں کی آئے تب بھی اسی کی بات کر دے، اور چھانگے مانگے گئے تب بھی اسی کی بات کر دے.
اور بھائی پھیرو گئے تب بھی اسی کی بات کر دیں، اور انڈیا بٹھنڈا گئے تب بھی اسی کی بات کر دیں، جہاں جائے جس کی بات کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے یار یہ اس کا محبوب ہے، کہ ہر وقت اسی کی تعریف کرتا ہے، ہر وقت، تو جس کی ہر وقت تعریف کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ میری بات سمجھے ہیں نا؟ تو فرمایا محبوب اوپر تو احمد ہے تاکہ تیری شان ابدیت سب سے بلند ہو، زمین پر محمد ہے کہ ہر وقت اور سب سے بڑھ کر آپ کی تعریف کی جائے، تو گویا زمین پر شان محبوبیت اجاگر ہے، زمین پر شان محبوبیت اجاگر ہے۔ تو بات سنیں، حضور کی دو شانیں ہوئی، حضور اللہ کے عبد بھی ہوئے، اللہ کے عبد و رسول، اللہ کے عبد بندے بھی ہوئے اللہ کے، اور اللہ کے محبوب بھی ہوئے۔ یہ بات بڑی خاص ہے، بہت خاص نقطہ دے رہا ہوں۔ حضور اللہ کے بندے بھی ہوئے، احمد ہونے میں اللہ کا بندہ ہونا اجاگر ہے، اور محمد ہونے میں اللہ کا محبوب ہونا ثابت ہے۔ تو حضور اللہ کے بندے بھی ہوئے اور حضور اللہ کے محبوب بھی ہوئے، مگر اللہ کا بندہ ہونا اس کا چرچا اس نے آسمانوں پر کیا، اور اس کا محبوب ہونا اس کا چرچا زمینوں پر کیا۔ اس لیے مولوی صاحبوں اور مقرر صاحبوں اور مفتی صاحبوں، اگر تو آپ کو رہنا ہے آسمان پر، آسمانوں پر، تو ہر وقت حضور کا بندہ بندہ ہونا بیان کیا کرو، اور اگر جیتے مرتے ہو زمین پر تو مصطفیٰ کو محبوب محبوب کہا کرو۔ ہائے 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 انکار بندہ ہونے سے نہیں ہے، انکار بندہ ہونے سے، وہ تو کلمہ طیبہ کا، کلمہ شہادت کا حصہ ہے، عبدہ